بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کوئی بھی عقل مند اور دانا شخص لاکھ کوشش کر لے لیکن کسی بے وقوف اور کم عقل انسان کو سمجھا نہیں سکتا۔ وہ شخص اسے لاکھ مثالیں دے، دلیلیں دے لے، سب کچھ بیکار ہے، کیونکہ یہ سب کچھ اس کے لیے ایسے ہے جیسے بھینس کے آگے بین بجائی جائے۔ بین بجانے والا بین بجا بجا کر تھک جائے گا لیکن بھینس نے مست نہیں ہونا۔ اسی طرح ایک جنگل میں ایک گدھا اور ایک گھوڑا آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ ہوا کچھ یوں کہ باتوں باتوں میں پرندوں کا ذکر کرتے ہوئے گھوڑے نے کہا، کوے کا رنگ کالا ہوتا ہے۔ گدھا کہنے لگا، جی نہیں، کوا تو سفید رنگ کا ہوتا ہے۔ گھوڑا بولا، پگلے، کوا یقیناً کالے رنگ کا ہوتا ہے۔ گدھا بولا، پاگل تو تم ہو جو اچھے بھلے سفید کوے کو کالا کہہ رہے ہو۔ اس بات پر دونوں کی تکرار ہوئی اور وہ دونوں لڑنے لگے۔ ارد گرد جانور اکٹھے ہونے لگے۔ ایک گیدڑ بھی آیا اور لڑائی کی وجہ پوچھنے لگا۔ وجہ پوچھ کر بولا، ہاں تو گدھا ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، کوا سفید ہی تو ہوتا ہے۔ جی بالکل، گیدڑ کو ایسا ہی کہنا چاہیے تھا، کیونکہ گدھے اور گیدڑ کی عقل میں 19-20 کا ہی فرق ہوتا ہے، کیونکہ اگر گیدڑ اور گدھے کے دماغ کی سٹی سکین کریں تو عقل والا خانہ اور دماغ نہ ہونے کے برابر ہوگا۔ البتہ گھوڑے نے گیدڑ کی بات سنی تو اور گھوم گیا اور بولا، واہ، بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ، لو ایک اور پاگل آ گیا۔ اتنے میں ایک لومڑی وہاں پہنچی، سارا ماجرا سنا اور کہنے لگی، کوا ہوتا تو کالا ہے پر میری کون مانے گا، اس کا صرف یہی حل ہے کہ ہم سب بادشاہ کے پاس چلیں، وہ ہی فیصلہ کرے گا۔ اس جنگل میں ایک بوڑھا شیر رہتا تھا جو بھاگ دوڑ کر شکار کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ دوسرے جانور شکار کرتے، کھا کر تھوڑا بہت اسے بھی دے دیتے اور وہ وہاں بیٹھا بس سب کے فیصلے کرتا۔ البتہ سب مل کر وہاں پہنچے اور سارا ماجرا سنایا، اور اب سب فیصلہ سننے کے منتظر تھے۔ شیر نے کہا، ان دونوں کو جانے دو، یعنی گیدڑ اور گدھے کو بس جانے دو، اور گھوڑے کو لٹا کر 10 کوڑے مارو۔ گھوڑا تو تڑپ اٹھا کہ یہ کیسا انصاف ہے، جھوٹوں کو چھوڑ دیا اور میں 100% سچا ہوں، لیکن مجھے سزا سنا دی۔ شیر بولا، تمہیں سزا اس لیے نہیں سنائی کہ تم جھوٹے ہو، بلکہ اس لیے سنائی ہے کہ تم بحث کن سے کر رہے تھے، ایک گدھے سے جو ہے ہی گدھا۔ آج سزا ہوئی تو آئندہ یاد رکھو گے کہ بحث کن سے کرنی ہے۔ البتہ فیصلہ ہو گیا، سب چلے گئے۔ لومڑی جانے لگی تو شیر نے اسے آواز دے کر بلایا اور کہنے لگا، تم مجھے بڑی سمجھدار لگی ہو، مجھے تم سے کام ہے جو یقیناً تم ہی کر سکتی ہو۔ لومڑی بولی، حکم کریں۔ شیر بولا، میں جب سے کمزور اور لاغر ہوا ہوں، پیٹ بھر کر کچھ کھایا ہی نہیں، بس میری ٹانگیں زیادہ کمزور ہو چکی ہیں، ورنہ میرے قریب کوئی جانور آ جائے تو میں اسے دبوچ کر کھا سکتا ہوں۔ تم میرا یہ کام کرو، کسی جانور کو بہلا بسلا کر میرے پاس لے آؤ، میں تو تازے گوشت اور پیٹ بھر کر کھانے کو ترس ہی گیا ہوں۔ لومڑی نے حامی بھر لی اور ترکیب سوچنے لگی۔ پھر اچانک اس کے دماغ میں ایک پلان آیا۔ وہ گیدڑ کے پاس گئی اور کہنے لگی، بادشاہ برا ہو گیا ہے اور وہ اپنی بادشاہی اور اپنی جگہ کسی اور کو دینا چاہتا ہے۔ مجھے تو تم بڑے سمجھدار لگے ہو، چلو تمہاری بات کرواؤں۔ گیدڑ تو دوڑتا، چھلانگے مارتا ہوا لومڑی کے ساتھ وہاں پہنچا۔ شیر نے اسے دبوچا۔ گیدڑ کا کان شیر کے منہ میں آیا اور گیدڑ چھڑا کر بھاگ نکلا۔ اب لومڑی شیر کو بڑا غصہ ہوئی، لیکن شیر بولا، بس ایک بار اسے لے آؤ، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد لومڑی گیدڑ کے پاس سے گزری اور کہنے لگی، اب میں کسی اور کو بادشاہ بنوانے لے کر جاؤں گی، تم تو بھاگ آئے تھے۔ پگلے، بادشاہی کرنے کے 100 اصول ہوتے ہیں، 100 طریقے ہوتے ہیں جو بادشاہ تجھے پاس کر کے تیرے کان میں سمجھانا چاہتے تھے، لیکن تو بھاگ نکلا۔ گیدڑ پھر لالچ میں آ گیا اور لومڑی کے ساتھ چل پڑا۔
اب جاتے ہی اپنا منہ اور کان شیر کے آگے کر دیا۔ شیر نے اسے دبوچا اور چیر پھاڑ کر کے خوب بھوک مٹائی، اور پھر گیدڑ کے سر کو بھی چیر پھاڑ کیا اور لومڑی سے کہنے لگا کہ میں نے بڑے جانور کھائے ہیں، سب کے سر میں بڑا مواد نکلتا ہے، لیکن یہاں تو کچھ خاص نہیں۔ لومڑی بولی، عقل کر بادشاہ، اگر اس کے پاس دماغ ہوتا تو یہ کالے کوے کو سفید کیوں کہتا؟ اگر اس کے پاس دماغ ہوتا تو ایک مرتبہ کان کٹوا کر تیرے پاس دوبارہ کیوں آتا؟ تو جی ناظرین، بس اہل دانش لوگ جانتے ہیں کہ ایسی کہانیوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ صرف مثال اور دلیل دینے کے لیے تخلیق کی جاتی ہیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اور رب کائنات آپ کو عرش اور فرش دونوں جہان کی خوشیاں نصیب کرے۔ پھر کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔